آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 355 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 63 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم يستجیبوا لهم ورأوا العذاب لو انہم كانوا يهتدون۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ۔ محشر میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ایسے لوگوں سے کہا جائے گا بلاؤ پکارو تم اپنے شرکاؤں کو جو تمہارے عقیدے ظام اور عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ کے شیئر ہولڈر تھے۔ فدعوہم، پس وہ ان کو بلائیں گے، یہ پکاریں گے۔ فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کو کوئی جواب مثبت نہیں دیں گے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہوتے ہدایت یافتہ یا ہدایت پانے والے۔ ویوم ینادیہم، اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بلائیں گے، فیقول، فرمائیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، پہلے توحید کی بات کو واضح کیا، اب رسالت کی بات کو واضح کیا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ فعمیت علیہم الانباء، پس تاریک ہو جائیں گی ان پر ساری خبریں اس دن۔ یومئذ فہم لا یتساءلون، پس وہ اتنے بے نشان، بے خبر اور ایسے وہ تاریک ہوں گے ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس جو شخص جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، ایمان لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، پس قریب ہے کہ وہ ہو جائے گا فلاح پانے والوں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب ہی پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ چناؤ کرتا ہے یا چن لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔
وتعالی عما یشرکون، اور وہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا رب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ وہ ایسی ذات ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریفات ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے لیے فیصلے کے سارے اختیارات ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے لوٹائے جاؤ گے۔ قل، کہہ دو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم، اے مخاطبین تم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر کر دیتا اللہ تعالیٰ تم پہ رات کو کنٹینیو ہمیشہ کے لیے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک رات ہی رکھتا، تو پھر من الہ غیر اللہ، کون الہ تھا اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لا سکتا۔ افلا تسمعون، کیا تم اس بات کو، دعوت کو، اس خبر کو سنتے نہیں ہو؟ حضرات، اللہ رب العزت کے قانون اور ضابطوں میں جبر نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین قبول کروانے میں جبر، سختی نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے رشد، ہدایت، نیکی برائی سے واضح کر دی ہے، اور بلکہ وضاحت فرما دی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، اس راہ والے اصحاب الیمین، جنت والے، مثبت ایمان و عمل صالح کرنے والے، اور اس کا الٹ اور اس کے مخالفت کرنے والے برابر نہیں۔ آپ خود سمجھتے ہیں، ایک شخص ماں باپ کا خدمت گزار ہے، سچ کہنے والا ہے، حلال خور ہے، با اخلاق ہے، اس کے مقابلے میں گستاخ ہے، بے نماز ہے، حرام خور ہے، بے ادب ہے، آپ فیصلہ کریں، دونوں برابر نہیں۔ اللہ رب العزت کے سارے بیان کرنے کے باوجود، رسول بھیجنے کے باوجود، کتاب قرآن جیسی نازل کرنے کے باوجود، تعلیمات کے سرچشمے پیش کرنے کے باوجود، اب بھی آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، بندے بندوں کو سجدہ کر رہے ہیں، بندے قبروں پر سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں بندے سجدہ کر رہے ہیں۔ وضاحت فرما دی ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ اس کو جس ذات نے زمین و آسمان، چاند اور سورج کو بنایا۔ لا الہ الا بھی پڑھا ہے، اور تسبیح کے مان کے اور وہ دانے بھی گنے، اور ساری زندگی اسی طرح خراب کر دی ہے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر ہولڈر بنائے، سمجھے، مشکل کشاد جانے، حاجت روایت جانے، بتوں سے تم کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح، کافری اور کیا ہے، بت کو پوجا جا رہا ہے، انسانی اعضاء کو پوجا جا رہا ہے، شمس و قمر کو، درختوں کو، شجر حجر کو، پتھروں کو، حتیٰ کہ سانپ اور اژدہاؤں کو پوجا جا رہا ہے، مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تصور سامنے رکھیں، اور آج کا سبق شروع ہوتا ہے، اس پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کہہ دیا جائے گا، فرمان آئے گا، حکم ہوگا، بلاؤ، پکارو اپنے ان شرکاؤں کو جو تم سمجھتے رہے تمہارے گمان میں کہ یہ ہمارے مشکل کشا تھے، یہ ہمارے سارے معاملات ہیں، ساری بات جناب بنی ہوئی ہے، آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ کی وجہ سے ہے۔ کتنے لوگوں نے گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے، بات بنی ہوئی ہے سرکار فلاں کی وجہ سے ہے، جس نے بنایا، جس نے کیا، جو داتا ہے، جو اصل ہے، اس کو چھوڑ دیا بریکٹ میں، یا علی جانے، ٹیوٹے پہ لکھا ہوتا ہے یا علی جانے، اور ٹیوٹے کا حادثہ ہوتا ہے، وہ درخت میں وہ ٹکر لگی ہوتی ہے، سارے مرے ہوتے، وہ لکھتا ہے یا علی جانے، وہ گل دی سمجھ لگتی۔ اچھا،
تو حضرت علی آپ شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے حضرت حسن شہید ہوئے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت حسین آپ شہید ہوئے تھے۔ تو یہ عقیدہ، اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، علی علی کرنا، شیر خدا کہنا، اور یا حسین کے نعرے مارنا، اسی طرح یا پیر عبد القادر جیلانی کے، یہ سارا تصور ذہن میں رکھ کر اس مسئلے پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، ارشاد فرمایا جا رہا ہے، قیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا اپنے شرکاؤں کو، پیشواؤں کو، مشکل کشاؤں کو، تمہارے ظن اور خیال کے مطابق جو سمجھتے تھے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیر ہے، تعلق ہے، بلاؤ ان کو، فدعوہم، پھر ان کو بلائیں گے، پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی ان کی بات نہیں سنیں گے، کوئی ان کی پکار اور التجا پر، استغاثے پر غور نہیں کریں گے، بلکہ ورأوا العذاب، اور ادھر عذاب کا منظر دیکھ لیں گے کہ ہم تو ریجیکٹ ہو گیا ہے، اپیل ختم ہو گئی ہے اور ہمارے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جہنم میں بھیجنے کا۔ لو انہم کانوا یہتدون، عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ حضرات ذرا غور فرمائیے، جناب بٹ صاحب، قرآن مجید کے اندر آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسالت امام کی مخالفت کرتا ہے، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، یہ بات واضح ہونے کے بعد ہدایت یافتہ عمل، مقبول ترین عمل وہی ہے جس پر مدینے والے کی مہر ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، یہ واضح ہوگی بات۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جن کو میرے اللہ نے مومن کہا ہے، جناب صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق، عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، اشرم و اشرا بدری، اور وہ سارے صحابہ جو صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، خیبر میں شامل ہوئے، فتح مکہ میں شامل ہوئے، حنین کی وادیوں میں گئے، تبوک کے سفر میں 30,000 کا سفر شامل ہوا، اور اس کے بعد امام الانبیاء کے سامنے تقریباً 1,44,000 کا مجمع جب حجۃ الوداع میں کھڑا ہے، مرد و زن، عورتیں، مرد، صحابہ، صحابیات وہاں تشریف فرما ہے، اور امام الانبیاء سوال کر رہے ہیں، گل دی سمجھ لگ دی بھی؟ رسالت باب نے فرمایا، حل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، کیا میں نے اللہ کے میسج، پیغامات اور رسالات جو اللہ نے دی تھی میں نے تم تک پہنچا دی ہے؟ اللہ نے جو امانت دی تھی دین کو پہنچانے کے لیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو بات اللہ نے میرے تک پہنچائی، حکم دیا رسول یہ بات لوگوں تک پہنچاؤ، کیا میں نے وہ امانت ادا کر دی ہے؟ مجمع نے جواب دیا، بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے رسالت بھی پہنچا دی ہے اور اللہ کی بھیجی امانت بھی ادا کر دی ہے۔ نبی محترم نے 3 بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، میں نے دونوں کام کر دیے، رسالت پہنچا دی ہے، امانت ادا کر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ ہے وہ مومن، 1,44,000 وَمَن تَبِعَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ان کی پیروی کرنے والے آئندہ آخر، جس طرح امام الانبیاء نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الامثل فامثل۔ سمجھ لگ دی باڑی موٹی؟ چلو، میرا سب سے بہتر زمانہ، پھر اس کے بعد زمانہ، پھر اس کے بعد، پھر فرمایا ان کے قریب جتنے ماننے والے قریب ہوں گے ان کا زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھ لیں گے ہم تو فیل ہو گئے ہیں، عذاب نظر آ رہا ہے، پھر کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ وہ مان گئے ہوتے، کاش کہ وہ صحابہ کا احترام کرنے والے ہوتے، کاش کہ خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ترجمان اسلام اور دین ہیں، ترجمان قرآن ہیں، جو سارے دین کی تبلیغ کر کے ہم تک روایت کر کے ہم تک پہنچانے والے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک کی اداؤں کو، نبی پاک کی مجلسوں کو، نبی پاک کے اشاروں کو ممبر پر فرمایا، چلتے ہوئے فرمایا، مجلس میں فرمایا، مسکرا کے فرمایا، ناراضگی حالت میں فرمایا، فلاں جگہ فرمایا، مدینہ میں فرمایا، مکہ میں فرمایا، حنین میں فرمایا، سر بازار فرمایا،
کس موقع پر امام الانبیاء نے کیا ادا کی تھی، اس کو ادا کر کے دکھا۔ اب وہ کہیں گے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، لو کانوا یہتدون، لو انہم کانوا کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اب کیا فائدہ ہے؟ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، توجہ جی، جس دن وہ ان کو بلائیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بکائیں گے، یہ توحید کی بات تھی۔ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، فیقول، اور اللہ فرمائیں گے، ماذا اجبتم المرسلین، آئے ہو میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ میرے رسول، ساری امتیں، میرے رسول آئے، نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل ذبیح اللہ آئے، حضرت داؤد و سلیمان آئے، یعقوب و یوسف آئے، انبیاء آئے، عیسیٰ موسیٰ پیغمبر تشریف لائے، ہاں جی، تو کیا جواب دیا تھا؟ کیا ان کی دعوت کو قبول کیا؟ کیا ان کے منشور کو مانا؟ یہ سوال۔ فعمیت علیہم الانباء، گم ہو جائیں گی، بے نشان ہو جائیں گی ان پر۔ جس طرح ہوتا ہے نا، اندھا پن آ جائے گا خبروں کا، اندھیر نگری ہو جائے گی، کوئی خبر، کوئی دلیل، کوئی بنیاد، کوئی اساس، کوئی وجہ، کوئی توجیہ باقی نہیں رہے گی اس دن، جس دن یہ سوال ہوگا۔ کیا رسولوں کو جواب دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے، صحیح بخاری حدیث آتی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، دنیا والوں سنو، من نوقشا فقد ہلک، جس بندے پر مناقشہ کیا گیا، مناقشہ کا معنی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے کراس کویشچن شروع کر دیے، ہاں جی یہ بتاؤ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ کیا جواب؟ تو نے گالیاں دی تھیں ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، کیوں؟ کیا جواب؟ تو نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، کیوں؟ تو نے کسی کے لیے کہا تھا یہ جہنمی ہے، کیوں؟ تیرے پاس کیا اختیار تھا؟ کیا تو نے میرے رحیم و کریم ہونے کی مخالفت کی تھی؟ کیوں؟ یہ ہے مناقشہ، یہ ہے سوال۔ وہ مارا گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اور صاحب ادھر جواب نہیں آتا، کوئی بڑا آدمی، بڑا استاد، بزرگ شیخ سوال کرے، مت ماری جاتی ہے، جواب نہیں آتا۔ والد محترم ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے تو فارغ ہو جاتے، ساری چیزیں یاد ہونے فارغ ہو جاتی۔ تو استادوں کے استاد جب سوال کرتے ہیں، پھر آدمی اگر کامیاب کا جواب دے لے، پھر شاباشی ملتی ہے، انعام بھی ملتا ہے۔ جب رب العالمین کو مثبت جواب دو گے، پھر انعام ملے گا، جنت ملے گی، رب کی رضوان ملے گا، اللہ اپنی زیارت کروائیں گے۔ حضرت صاحب دعا کرو، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ ساری ٹیمیں تیرا گھر، تیری جنت، تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، ان کو قبول کر لے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اللہ سائیاں ہم سب کو بھی جنتی بنا دینا۔ اللہ فرمائیں گے، ہاں بھئی جنت والوں خوش ہو؟ ہاں جی بڑا خوش ہے، مزہ آیا ہے، مزہ آیا۔ کسی شے کی ضرورت ہے، کہیں گے یا اللہ موجیں لگی ہوئی ہیں، حوریں مل گئیں، بیڈ مل گئے، مکان مل گئے، سونے چاندی کی اینٹوں کی بلڈنگیں مل گئیں، چشموں والے باغات مل گئے، موج مل گیا، اور جناب پینے کھانے کے لیے سامان مل گیا، مشروبات وہ ہیں خطاب و مسک، ڈاٹ جو ان کی پیکنگ کستوری کی لگی ہوئی ہے، بڑا موج مل ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں آپ کو اور انعام دینا چاہتا ہوں۔ وہ جنتی پریشان ہو جائیں گے، وہ کون سا انعام باقی رہ گیا؟ اللہ فرمائیں کہ میں نے آپ کو انعام، آج کے بعد میں نے آپ پر ناراض نہیں ہونا، خوش رہنا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں زیارت، اللہ زیارت کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور رضوان سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ ہمیں اس کا مستحق بنائے، اس قابل بنا دے، ہم اس اعلیٰ منزل تک پہنچ پائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فَعُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، بے خبر، بے نشان، گم گشتہ، بے نشان ہو جائیں گی ساری خبریں۔ یومئذ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور چاچا اس وقت یہ کہتے رہے ہو وہ سرکاریں ہیں، وہ مشکل کشائیں ہیں، وہ فلاں سرکار ہے، فلاں سرکار ہے، اور بولو تو صحیح، اب اللہ کو کیا جواب دینا؟ کوئی کسی سے نہیں پوچھ سکے گا، کوئی جواب نہیں۔ بلکہ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون من دون اللہ، سب کو جمع کیا جائے گا، ان کی اقسام کو، بیویوں کو، اور اس قسم کے سارے
جتنے ایسے ظالم لوگ ہیں. پھر کہا جائے گا فہدوہم، یہ قرآن ہے، قرآن سورہ صافات، فہدوہم الی صراط الجحیم، ہاں کہ ان کو لے گو جہنم کی طرف. جب وہ چل نکلیں گے اللہ فرمائیں گے قفوہم، ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا. یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ صافات کی آیات ہیں. اور ان کو ٹھہرا کے پوچھا جائے گا ما لکم لا تناصرون، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہی وہ سوال. نہیں سوال کر سکیں گے، نہیں مدد کر سکیں گے، بے نشان کھڑے ہیں. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اللہ کی کبریائی بلند کرو. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بڑی عظمت والا، بڑے حوصلے والا، بڑے حلم والا، بڑی شان والا، بڑی عظمت والا رب ہے. جہاں دبکا لگاتا ہے ساتھ ہی فرمان جاری کر کے سکون اور رات اور ٹھنڈ والی آیتیں نازل کرتا ہے. گناہ تو بندے سے ہوتے ہیں، خطائیں تو ہوتی ہیں، خطا کار ہے بندہ. امام الانبیاء نے فرمایا، توجہ جی، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون. امام الانبیاء نے فرمایا سارے اولاد آدم خطا کار ہیں، کوئی چھوٹے، کوئی بڑے، کوئی رات کو دن کو، لیکن اچھے خطا کار وہ ہوتے ہیں جو معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، رب کو راضی کرنے کے لیے شروع ہو جائیں. توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ، جس بندے نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، وہ اللہ پر ایمان لے آیا، یقین کر لیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، کام چنگے شروع کر دیتے. بیز نماز تھا، نمازی بن گیا. ترجمہ کلاس کا ممبر نہیں تھا، ممبر بن گیا. اور ماں باپ کا گستاخ تھا، تابع دار بن گیا. مشرک تھا، مواحد بن گیا. میر نماز تھا، نمازی بن گیا. حرام خور تھا، حلال خور بن گیا. کام سارے ٹھیک شروع کر دیے. تول ٹھیک نہیں تھا، ماپ ٹھیک نہیں تھا، تول بھی ٹھیک، ماپ بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، سوچ بھی ٹھیک، نظریں بھی صحیح. تو سبحان اللہ نہیں آتے، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. اللہ پاتے ہیں فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ایک کام تسی کرو تو سرٹیفکیٹ دے کے کامیابیوں والے ہم سرٹیفکیٹ دے کے پاس ہم کر دیں. رہتی نمبر دینے نے اللہ تعالیٰ نے، کوئی تل کے کہے جی میں نے بہت کمائی کی، وہ نہیں، رہتی نمبر کی درخواست کیا کرو. میں بتاؤں آپ کو، امام الانبیاء نے درس دیا ہے، امت کی رہنمائی فرمائی ہے. توجہ ذرا کریں جی. جب مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد ماشاء اللہ مین گیٹ ہے، بڑا گیٹ ہے، وودی گیٹ ہے، تو دایاں قدم اندر رکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دے. دروازہ تو ایک ہے، بندہ اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن سکھایا کیا ہے؟ یا اللہ میں آ گیا ہوں مسکین تیرے گھر میں، تو تیری رحمت کے جتنے دروازے ہیں میرے مسکین کے لیے یا اللہ سارے کھول دیں. اب جب واپس جانا ہے تو بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تو پکا ہے، اللہ تو سچا ہے، تیرے وعدے سچے ہیں، تو بات کا بڑا کھرا ہے. جو تو نے انعامات پیغمبر کی زبانی فرمایا نا، وہ تو تو نے دینے ہی ہیں. میں سوال کرتا ہوں یا اللہ میں نے تھوڑا ذرا بھوک بعد دینا. اسألک من فضلک، مزدوری 100 روپے ہے، لیکن میرا سوال یہ کہ یا اللہ 120 ملنے چاہیے، 110 ملنے چاہیے، 130 ملنے چاہیے. اللہ فرماتے ہیں اوے تو خیال کر، تو مانگ سے ہی، تو جو میں تجھے راضی کروں گا تجھے راضی کروں گا. یہ شان بیان فرمائی جا رہی ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، قریب ہے کہ وہ لوگ فلاح پانے والے ہو جائیں. کس بنیاد پر؟ ایمان لانا، توبہ کرنی ہے، ایمان لانا، عمل صالح کرنا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، توجہ فرمائیں جی. ارشاد ہوتا ہے وہ تیرا رب جو ہے نبی محترم، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کہاں ہاتھی، کہاں شیر، کہاں چونٹیاں، کہاں مچھر، کہاں مکھیاں، کہاں ہاتھی، کہاں جناب انسان، آدم، جن، انسان، یہ ساری مخلوقات. کہاں آسٹریلیا کے طوطے، کہاں دیسی طوطے، کہاں جناب سرخاب، مغرابیاں، زیبرے. سن رہے ہو؟ سبحان اللہ. وَيَخْتَارُ، اور اللہ ہی چناؤ کرتا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، نبیوں کے ساتھ اور سنگی بنانے کے لیے. یہ میرا
کرتا ہے اختارہم اللہ علیہ صحبت النبی ہی و نقل دین ہی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا صحابی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد خود چنے ہیں، صحابہ کا چناؤ اللہ نے کیا، اختارہم اللہ علیہ صحبت النبی ہی و نقل دین ہی، اس دین کو آگے منتقل کرنے کے لیے امام الانبیاء نے شاگردوں کو پڑھا دیا، سونے شاگرد بنائے، کامیاب ترین لائق ترین شاگرد بنائے، پاک باز لوگ اللہ نے چناؤ کر کے امام الانبیاء کی صفوں میں داخل کروا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے میرے پاک پیغمبر کے دین کو اب تم نے آگے پہنچانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، ربو کا تو تیرا رب یخلق ما یشاء و یختار، وہ چناؤ کرتا ہے، ما کان لہم الخیرہ، ان کے لیے کوئی اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار، کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سب کو پڑھنا چاہیے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی ظلم کی داستان رحمان و رحیم سے نہیں ہے۔ وَتَعَالَىٰ اما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے تمام ان نسبتوں سے، تمام ان عقیدوں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان کا بڑا ایسا معاملہ ہے اس کے اختیارات میں اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں، اللہ ان سے بلند و بالا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اے نبی مکرم صلی اللہ، تیرا رب جانتا ہے مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو لوگوں کے سینے چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، وَمَا يُعْلِنُونَ، جو اعلانیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ توجہ جی، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کون ہے؟ کوئی معبود برحق نہیں ہے اس کے سوا، لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریفیں ہیں دنیا میں بھی، اسی کی تعریفیں ہیں آخرت میں بھی، سلام قول من رب الرحیم، حضرات گرامی تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ انسانوں کا وجود اللہ نے مٹی سے بنایا حضرت آدم کو، اور ان کی خوراک ساری مٹی سے نکالی، اور روحانی طاقت جو ہے آسمان سے، وحی کے ذریعے روح کی غذا آسمان سے نکالی، اور جسم کی غذا ساری زمین سے نکالی، یہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، سارے فیصلے سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سارے اس کے پاس ہی پلٹ کے جاؤ گے، کتنے مضبوط ہو، کتنے طاقتور ہو، کتنے حسین و جمیل ہو، کتنے تمہارے پاس کوٹھیاں، کاریں، سلسلے ہیں۔ قارون کی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی، جب وہ غرور و تکبر کے ساتھ زمین پہ چلا، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَ بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو، اس کے خزینوں کو، سارے دوینوں کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب بھی زمین کے اندر یتجلجل جا رہا ہے اور قیامت تک اس کے اندر جاتا رہے گا۔ ارشاد ہوتا کل، اے نبی مکرمہ فرما دو، ارأیت، بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات رکھتا، الی یوم القیامہ، رات ہی رات ہوتی، کیا ہوتا؟ دن نہ ہوتا۔ تو فرمایا من الہ غیر اللہ، کون معبود ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، جو روشنی لاتا، سورج کو طلوع کرتا، سورج کی کرنیں تمہارے اوپر ڈال کے روشنی بناتا، کون ہے؟ کوئی نہیں تھا۔ افلا تسمعون، کیا تم اس حقیقت کو، معیار کو، اللہ کے دعوے کو سنتے نہیں ہو؟ کسی کے پاس اختیار آگے آئے، اگر اللہ تعالیٰ سورج کو ہمیشہ رکھتا، دن چڑھائے رکھتا، رات نہ لاتا، تو کون ہے سکون کے لیے رات لاتا؟ اگلی بات یہ ہے، وہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی، سنیں، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، کہا جائے گا ان کے لیے قیامت کے دن تم بلاؤ، پکارو اپنے شرکاؤں کو، فَدْعُوهُمْ، پس وہ ان کو پکاریں گے، فلم بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، اور کہیں گے کاش کہ وہ ہوتے ہدایت یافتہ، دنیا میں ہم ہدایت پا لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، بلائیں گے، فَيَقُول، پھر فرمائیں گے ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، پہلے توحید کی بات تھی، اب اثبات رسالت کی بات ہے، اور وہ کیا تم نے رسولوں کو جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، بے خبر بے نشان ہو جائیں گی ان پر ساری خبریں، یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے کوئی سوال نہیں کر پائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، پس جو شخص جس نے توبہ کر لی، وَآمَنَ، ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صالح، عمل اچھے کیے، فَعَصَىٰ،
ممکن ہے قریب ہے ان یکون من المفلحین کہ وہ شخص وہ پارٹی وہ مرد اور جو بھی ہے کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، نبی محترم تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، پیدا کرے گا جو وہ چاہے گا، اور وہ چناؤ کرتا ہے جو وہ چاہے گا۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے لیے کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بلند و بالا اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، تیرا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے راز در پردہ اور اعلانیہ باتیں اور کام اور عمل۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ وہ ذات ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر وہی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اسی کی تعریفیں ہیں دنیا میں بھی، والآخر آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کے پاس اختیارات ہیں فیصلے کے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سارے لٹائے پلٹائے جاؤ گے۔ قل کہہ دو اے رسول علیہ السلام، ارائیتم بتاؤ، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تمہیں رات کو ہمیشہ بنا دے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ، کون معبود برحق ہے اللہ کے سوا، یاتیکم بضیاء، تمہارے پاس جو روشنی کو لائے، افلا تسمعون، کیا پس تم سنتے نہیں ہو۔ ورأوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔